گاڑی اپنی رفتار سے تیز روٹ پر رواں دواں تھیں۔ ایسے میں اس کے موبائل پر آتے کال پر اس نے موبائل کان سے لگاتے ایک ہاتھ سے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالا۔ جی فیض صاحب، بس میں راستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ یہ ڈیل ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ رحمان گروپس کے باس کو کچھ دیر ویٹ کرنے کا کہیں۔ اس نے کال پر ہدایت جاری کرتے گاڑی دوسرے راستے پر ڈالی تاکہ شارٹ کٹ کر کے جلد از جلد آفس پہنچ سکے۔ دوسری جانب سے فیض صاحب نے ہدایت سنتے کال بند کی تو اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر پٹکا۔ یہ قدرے رش والی جگہ تھی جہاں پر بازار واقع تھا۔ اس نے موبائل کی دوبارہ بجتی رنگ ٹون پر موبائل کان سے لگایا۔ ابھی اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر فوراً بریک پر پاؤں جمائے، ورنہ آج وہ لڑکی گاڑی کے نیچے ہی آ جاتی جو روڈ کراس کرتے ہوئے بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ فریحہ، جو اپنے ایک ہاتھ میں کانچ کے کپ کا تھیلا اور دوسرے میں انڈے اور دیگر کھانے کی اشیاء پکڑے روڈ کراس کر رہی تھی، گاڑی کے ٹائر چرانے کی آواز پر چیخی۔ ایک ہاتھ میں موجود کپ کا شاپر نیچے زمین پر گرا تو سارے کپ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اسفندیار نے اپنے ماتھے پر موجود بلوں پر ہاتھ پھیرا۔ اسے دیر ہو رہی تھی اور اب یہ مسئلہ۔ فریحہ کا غصے سے برا حال ہونے لگا۔ اسفندیار بھی گاڑی سے اتر کر باہر آیا۔ آنکھوں پر موجود چشمہ اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہا تھا، پر ناک پر غصہ دھرا تھا۔ آپ کو سامنے سے آتی اتنی بڑی لڑکی دکھائی نہیں دی؟ بھرے بازار میں اتنی تیز رفتار گاڑی آپ چلا رہے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی ناک کی سرخی بڑھی۔ اسفندیار نے بیزاریت سے اسے دیکھا۔ خود کی غلطی پر بھی وہ لڑکی کس قدر لڑاکا انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ او بی بی، پہلے اپنے روڈ کراس کرنے کی اناڑی پن پر غور کریں۔ میں نے تو آپ کو بچایا ہے جو آپ اندھا دھند روڈ کراس کر رہی تھیں۔ اسفندیار نے بھی حساب بے باک کیا۔ ارد گرد کے لوگ اب ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بی بی کسے کہا؟ ہاں، اتنی بھی عمردار نہیں ہوں میں۔ آپ جبکہ اتنی عمر ہونے کے باوجود خود اناڑیوں کی طرح گاڑی چلا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کا تو کچھ نقصان نہیں ہوا، میرے سارے کپ ٹوٹ گئے۔ اس نے کپ والے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک پل کو بھونچکا رہ گیا۔ کہاں دنیا اس کی شکل و صورت پر مرتی تھی اور یہ سامنے کھڑی چھٹانک بھر کی لڑکی اسے اتنی عمر کا کہہ رہی تھی۔ آپ کے صرف کپ ٹوٹتے اور آپ کی لاپرواہی سے جو مجھے اتنی دیر ہو چکی ہے، یہ کپ کا نقصان کچھ نہیں ہے اس کے آگے۔ وہ بھی اب باقاعدہ میدان میں اتر آیا۔ باجی کیا یہ آدمی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ لوگوں میں سے ایک درمیانی عمر کا آدمی فریحہ سے بولا تو اس نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ ہاں، کب سے تنگ کر رہے ہیں؟ اپنی غلطی مان بھی نہیں رہے بلکہ الٹا مجھے بول رہے ہیں۔ اتنے لوگوں میں اس نے چہرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی معصومیت پر تو کوئی بھی یقین کر لیتا۔ او بھائی، آپ کون؟ معاملے کا پتہ نہیں ہے اور بیچ میں آ گئے بولنے؟ اسفندیار ملک نام ہے میرا۔ اگر اتنے ہی فیمس ہوتے تو آج اپنا نام بتانا پڑتا لوگوں کو۔ دو بدو جواب آیا۔ اس کی ظاہر جوابی پر وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ تم جیسے فقیروں کو کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ اسفندیار بھی کہاں کم تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں غیظ و غضب برابر کا تھا۔ وہ آدمی بھی تو فوراً اس کا نام سنتے ہی بھیڑ سے غائب ہو گیا۔ تم نے مجھے فقیر کہا؟ بہت اکڑ ہے نا تمہیں اپنی دولت پر؟ غصے سے کہتے اس نے بھرے بازار میں اسفندیار ملک کی گاڑی کے شیشے پر پتھر مارا اور شیشہ پل میں چکنا چور ہو گیا۔ یو ایڈیٹ! وہ غصے سے اس لڑکی کی جانب بڑھا جو پہلے خود اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور اب جھگڑا بھی کر رہی تھی۔ اس سے پہلے اسفند اس کے قریب پہنچتا، اس نے اپنی راشن کی تھیلی سے انڈے نکالتے اسفند کی جانب پھینکے تھے جو اسفند کے ماتھے پر لگے تھے۔ لوگ ہنس کر اسفند کی ویڈیو بنانے لگے تھے جبکہ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ غصے سے پاگل ہوتا وہ گھر لوٹا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، بائی گاڈ چھوڑوں گا نہیں، وہ نفرت سے بولا تھا۔ گاڑی کے ٹائر آفس کے گیٹ کے باہر چرچرائے۔ وہ گاڑی کا دروازہ دھڑ سے مارتے ہوئے باہر نکلا۔ آفس کے اندر داخل ہوتے ہی کئی لوگوں نے اسے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔
اس نے نوٹ کیا سب آفس میں چہم میں گوئیاں کر رہے تھے، مگر اس نے نظر انداز کیا۔ وہ سلام کا جواب دیتا سیدھا اپنے آفس میں آیا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اپنا کوٹ صوفے پر اچھالا۔ وہ ادھر ادھر سے چکر لگاتا شدید غصے کی ضد میں تھا۔ فیضی صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے آفس میں داخل ہوئے۔ فیضی صاحب، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ باہر سارا اسٹاف مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ سر وہ جھجک گئے۔ اتنے سال ہونے کے باوجود وہ اسفندیار جیسے پرسکون انسان کے ساتھ موجود تھے، مگر جب وہ غصے میں ہوتا تو سارا آفس اس کے اتاب سے پناہ مانگتا تھا۔ کیا سر، کیا وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ چوڑی پیشانی پر بکھرے بال اور بھینچے ہوئے لبوں میں وہ اپنے ضبط کے مراحل پر کھڑا تھا۔ وہ سر، آپ کی ویڈیو بنائی ہے کسی نے روڈ پر، وہاں ہمارے آفس کا کوئی امپلائی بھی موجود تھا اور آپ کے کپڑے بھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولے۔ ڈیم اٹ، مجھے یہ ویڈیو سب کے موبائل سے ڈیلیٹ چاہیے۔ اس لڑکی کی وجہ سے میٹنگ بھی کینسل ہوئی اور اب یہ ویڈیو والا معاملہ الگ۔ اس کا لہجہ انگارے اگل رہا تھا۔ فیضی صاحب نے اسبات میں سر ہلایا، کیونکہ اس وقت کچھ بھی بولنا اس کے غضب کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ وہ خاموشی سے آفس کا دروازہ دھکیلتے چلے گئے تاکہ اس کے حکم کی تعمیل کر سکیں۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، ڈیم اٹ۔ وہ خیالوں میں فریحہ سے مخاطب ہوا۔ کیسے مان لیتا کہ ایک چھٹانک بھر کی لڑکی اسے مزہ چکھا گئی تھی؟ اس نے اپنی شرٹ اتاری جس میں سے انڈے کی اسمیل اس کی ناک میں چڑھ رہی تھی۔ اس کے کسرتی بازو واضح ہونے لگے۔ اپنے آفس میں موجود وارڈروب سے ایک سیاہ شرٹ پینٹ نکالتے وہ واش روم میں جا گھسا۔ اس کا بس چلتا تو اس لڑکی کو مزہ ضرور چکھاتا جو اتنے لوگوں کی وجہ سے اس سے بچ گئی۔ اسفندیار نے اس وسیع و عریض بنگلے میں قدم رکھا۔ اس وقت گھر پہ سناٹے کا عالم تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائیں تو سامنے ہی ملازم نظر آیا۔ آج اسے گھر آتے آتے دیر ہو چکی تھی۔ بابا کہاں ہیں اور گڑیا کیا سو گئی؟ اس نے خلاف معمول خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے کہا، ورنہ اس وقت ریحان ملک اس کا انتظار لاؤنج میں بیٹھے کر رہے ہوتے تھے۔ بڑے صاحب تو شام سے گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ شاید آج رات نہ آ پائیں، انہوں نے آپ کو بہت کالز بھی کی تھیں۔ اس نے ملازم کی بات سنتے پیشانی مس لی، جیب سے موبائل نکالا جو صبح والے واقعے کے بعد سے اس نے سائلنٹ موڈ پر رکھا تھا۔ موبائل پر ریحان صاحب کی کئی کالز تھیں۔ اس نے ملازم کو اپنا لیپ ٹاپ بیگ پکڑایا اور موبائل پر بابا کا نمبر ملاتے سیڑھیاں چڑھتا سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ کچھ توقف کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ اس نے اپنے شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولے اور صوفے پر دراز ہوا۔ ریحان صاحب کا یوں اتنی دیر کہیں اتنی جلدی میں جانا اسے فکر مند کر چکا تھا۔ السلام علیکم جی بابا، کہاں ہیں آپ؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال داغا۔ وعلیکم السلام، میں یہاں اپنے دوست کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہسپتال آیا ہوا ہوں، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آئی، اس لیے مجھے کہیں رکنا نہ پڑ جائے۔ اوہ، تو وہاں ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں کیا؟ ہیں، پر سب رشتے مطلب کے ہیں۔ صبح تک تو میں یہیں ہوں، تم مینو کا دھیان رکھنا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا تو اسفندیار کو بھی افسوس ہوا۔ چند مزید باتیں کرنے کے بعد وہ کال بند کرتے جیسے ہی بیڈ پر دراز ہوا تو دن والا واقعہ ذہن پر پردوں پہ جھلملایا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں چیلنج تھا اور اسفندیار کی اس قدر سبکی کبھی نہیں ہوئی۔ اس نے زبردستی آنکھیں بند کرتے خود کو سلانے کی کوشش کی۔ بھیا، کیا بابا اب تک نہیں آئے؟ مینو نے اسفندیار سے سوال کیا۔ وہ دونوں اس وقت رات کے کھانے پر موجود تھے۔ اسفندیار نے ریحان صاحب کو دوبارہ کال کی تھی جس پر انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہیں گئے 1 دن ہو چکا تھا۔ بابا کے دوست کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آج عصر میں جنازہ تھا، میں بھی وہاں گیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے رات تک آ جائیں گے، کچھ ضروری کام نپٹاتے ہوئے۔ اس نے پلیٹ میں موجود پلاؤ کھانا شروع کیا۔ 15 سالہ مینو نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہاں عادی تھی اپنے بابا کے بغیر رہنے کی، اس کی وجہ سے تو انہوں نے آفس بھی آنا جانا کم کر دیا تھا۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہارا بگ برو تو یہی ہے، آج تو میں تمہارے لیے چاکلیٹس بھی لایا ہوں۔ سچی؟ وہ جیسے خوشی سے چیخی۔ اچھا بس پہلے کھانا فنش کرو۔ اسفندیار دھیرے سے مسکرایا۔
ایسے میں اس کے گال پر موجود ڈمپل چند سیکنڈ کے لیے واضح ہوا تھا۔ وہ دونوں کھانا ختم کرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں آ چکے تھے۔ اسفندیار ابھی لیپ ٹاپ لے کر کام کرنے بیٹھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے ریحان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ کہا ہے اتنا کام گھر آ کر مت کیا کرو۔ میں جاگ رہا تھا تو سوچا کام ہی کر لوں۔ آپ بتائیں، آپ کے دوست کی تدفین کے بعد اتنی دیر تک وہاں کیوں رکے؟ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ کیا بتاؤں، اب سلیم میرا بہت ہی اچھا دوست رہا ہے۔ اس کی موت نے تو جیسے مجھ پر پہاڑ ہی گرا دیا تھا، مگر اس کے رشتہ داروں کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑا۔ اس کے نام پر موجود ایک مکان پر سب کی نظریں ہیں۔ ایک ہی بیٹی تھی اس کی، بیوی کو بہت پہلے چل بسی۔ اب اس کی بیٹی کو ان لالچی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے اسے گھر لے آیا۔ واٹ؟ آپ ایک اجنبی لڑکی کو گھر لے آئے؟ مانا انکل آپ کے اچھے دوست تھے، مگر ہم ان کی بیٹی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ایسا تھا تو اسے کسی سیف جگہ یا کسی ہاسٹل میں رہنے دیتے، باقی اس کا خرچہ ہم اٹھا لیتے۔ اس کا رد عمل بالکل ریحان صاحب کی توقع کے مطابق تھا، اس لیے وہ تحمل سے گویا ہوئے۔ اسفندیار کسی پر آسانی سے اعتبار نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ کسی کو اپنے گھر تک رسائی دینا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ خرچے کی بات نہیں ہے، وہ خود مختار لڑکی ہے اور بہت سلجھی ہوئی بچی ہے۔ سلیم نے مجھے اپنے آخری وقت میں اس کی ذمہ داری دی ہے، ورنہ اس کا چچا اپنے شرابی بد چلن بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچی تو بالکل مجھے اپنی مینو کی طرح عزیز ہے۔ اسے کسی ہاسٹل میں نہیں رکھ سکتا تھا، کہیں وہ یہ سمجھے کہ اس کے باپ کے جانے کے بعد وہ لاوارث ہے۔ بابا، آپ کی اتنی رحم دلی اچھی نہیں ہے۔ اس کا چچا ہم پر کس طرح کا کیس کر دے یا اس کا بیٹا اس پر اپنا حق ظاہر کرے، یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے، اور اس وقت ہماری کمپنی کا میڈیا میں بھی بہت چرچا ہے۔ وہ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں، یا وہ لڑکی خود ان کے ساتھ ملی ہو۔ اسفندیار نے کہانی کا دوسرا پہلو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ اس یتیم بچی سے ہمیں کیا ہی خطرہ ہوگا؟ اس کی حفاظت کی وجہ سے ہی میں اسے یہاں لایا ہوں، ورنہ اس کا چچا تو اس کا زبردستی نکاح پڑھوا دیتا۔ وہ اب سے یہیں رہے گی، یہ بات طے ہے۔ وہ اسکول میں جاب کرتی تھی، لیکن اب اس کا باہر جانا سیف نہیں ہے، اس لیے ہماری مینو کو ٹیوشن پڑھا دیا کرے گی۔ وہ دو ٹوک بولے۔ اسفند کے ماتھے پر موجود بل جوں کے توں موجود تھے۔ آپ کی مرضی ہے اب۔ وہ محض لب بھینچ کر رہ گیا، کیونکہ ان کے فیصلے کے آگے وہ بالکل بول نہیں سکتا تھا۔ آپ اتنی کیوٹ ہیں ہر وقت، لیکن پڑھائی کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ مینو جیسے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی تھی، ناک منہ چڑھا کر بولی، اب یہ کیا بات ہوئی؟ کیوٹ لوگ پڑھتے نہیں ہیں کیا؟ تم بھی پڑھو گی تو کیوٹ ہو جاؤ گی، وہ شرارت سے بولی۔ کیا مطلب میں کیوٹ نہیں ہوں بغیر پڑھے؟ بھیا کہتے ہیں میں بہت پیاری ہوں۔ مینو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم اور تمہارے بھیا گھر میں دکھے تو نہیں مجھے، کہیں کسی سیکریٹ مشن پر تو نہیں ہیں؟ نہیں، وہ آفس کے کام سے لندن گئے تھے، آج آ چکے ہوں گے۔ آپ اپنے کمرے سے نکلیں تو کچھ دیکھیں۔ وہ کہاں اپنے بھیا کے لیے ایک لفظ بھی سن سکتی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے صوفے پر بیٹھی تھیں اور میز پر مینو کی کتابیں دھری تھیں۔ تمہارے بھیا نہ ہو گئے، پرائم منسٹر ہو گئے؟ وہ بھی تو کال پر اسی آواز میں بولتے ہیں، میں ہوں پرائم منسٹر، بہت بزی انسان۔ اس نے کال پر اسفندیار کی آواز سن رکھی تھی، اس لیے اس کی طرح اپنی آواز بھاری کرتے اپنے بالوں کی لٹ کو مونچھے بنائے بولی، آپ تو بھیا کا فیمیل ورژن لگ رہی ہیں آپی۔ مینو کا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ جو ابھی مینو کو ڈھونڈتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف آ رہا تھا، اپنے بارے میں یہ گوہر افشائی سن کر کمرے کا دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ سامنے فریحہ جو دیکھ کر وہ تو جیسے سکتے میں جا چکا تھا۔ فریحہ نے ہنوز بالوں کی لٹ سے مونچھیں بنائی ہوئی تھیں، وہ کانوں تک سرخ ہوا۔ یہ لڑکی اسی کے گھر میں اسی کی بہن کے سامنے اس کی نقل اتار رہی تھی، آج وہ لازمی اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ فریحہ نے بھی حیرت سے اسے دیکھا، یقین کرنا مشکل تھا کہ ان دونوں کا ایک بار پھر سامنا ہو سکتا تھا۔ آپ دونوں بیک وقت بولے۔ دونوں کو اس گھر میں ایک دوسرے کی موجودگی پر حیرانگی ہوئی۔ اوہو بھیا، آپ ابھی آئے ہیں؟ میں کال پر آپ کو اپنی ٹیچر کے بارے میں بتا رہی تھی نا کہ یہی ہیں وہ، فریحہ آپی۔ مینو نے جھٹ سے دونوں کا تعارف کروایا۔
اچھی طرح جانتا ہوں میں انہیں، میں بھی جانتی ہوں تمہارے اکڑو بھیا کو، انہیں کہو مجھ سے لڑے نہیں، ورنہ۔ وہ بھی کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے لڑاکا انداز میں بولی تو اسفندیار کی بھویں تن گئیں۔ مینو نے حیرت سے دونوں کو دیکھا جن کی آنکھیں انگارہ اگل رہی تھیں۔ تم بدتمیز لڑکی، آپ بدتمیز جو ایک اجنبی لڑکی سے تم کہہ کر بات کر رہے ہیں۔ اسفندیار اس کے حاضر جوابے پر اس کی جانب بڑھا۔ اس وقت اس کا غصے سے برا حال تھا، اور اوپر سے چلتی اس لڑکی کی زبان۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا وہ برق رفتاری سے دوسری طرف ہوئی۔ اسفندیار زمین پر پڑے کشن کو دیکھ نہیں سکا اور اس میں الجھتے صوفے پر اوندھے منہ گرا۔ فریحہ اور مینو کا چھت پھاڑ کہا نکلا۔ ایسے ہی ہوتا جب کوئی جنگلی سانڈ غصے سے پاگل ہو جائے۔ ہنستے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، البتہ مینو اب ہنسی روکتی اپنے بھائی کی جانب بڑھی۔ بھیا لگی تو نہیں کہیں آپ کے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ اسفندیار کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا، کمر میں درد کے باوجود وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فریحہ گڑبڑاتے ہوئے باہر بھاگی تو اسفندیار بھی اپنے درد کو نظر انداز کرتے اس کے پیچھے بھاگا۔ فریحہ تیز تیز سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ مینو بھی پریشان سے ان دونوں کے پیچھے بھاگی جو چوہے بلی بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف لگی ڈائننگ ٹیبل کے اسفندیار شکاری بنا موجود تھے تو دوسری طرف فریحہ تھی جو کسی طرح فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی، معافی مانگو۔ نہیں مانگوں گی، پکڑ کے دکھائیں۔ اس نے باقاعدہ اسفندیار کو مزید سیخ پا کرنے کے لیے زبان چڑھائی۔ اسفندیار نے سامنے موجود فروٹ باسکٹ سے سیب اچک کر اس کا نشانہ لیا، جسے فریحہ نے تیزی سے کیچ کیا۔ اس سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے سے جنگ شروع کر دیتے، ریحان صاحب کی آواز پر سب سیدھے ہوئے۔ اسفندیار کیا کر رہے ہو یہ؟ بچی کے لگ جاتی ابھی۔ بچی کے لگی نہیں، بچی کو ایسے حملوں کی عادت ہے کیونکہ خود وہ دوسروں پر لفظوں کے حملے کرتی رہتی ہیں۔ اس کا چہرہ اور کان دونوں سرخ ہو رہے تھے۔ انکل، اگر میں نہیں پکڑتی تو میرے لگ جاتی، پھر کیا ہوتا؟ ایک ہاتھ فریکچر ہو جاتا تو؟ وہ فوراً سے اپنی کالی گول گول آنکھوں میں معصومیت لائے ریحان صاحب کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگایا اور اسفندیار کو سخت گھوری سے نوازا۔ پہلی بار سنا ہے سیب سے کسی کا فریکچر ہو، تنزیہ کہا گیا۔ اسفندیار، تم کیوں بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو؟ خبردار جو تم نے اسے تنگ کیا۔ آپ پوچھیں گے نہیں غلطی کس کی تھی؟ اسفندیار نے حیرت سے اپنے بابا کو دیکھا جو کبھی اسے اس طرح نہیں ڈانٹ سکتے تھے، مگر آج یہ ہوا۔ مینو بھی ان کے قریب آ گئی تو ریحان صاحب نے اسے بھی اپنے ساتھ لگایا۔ بابا دیکھ لیں، یہ دونوں تو ایسے لڑ رہے تھے کہ بس۔ مینو نے تو کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اپنے ہی بھائی کا یہ روپ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ غلطی کسی کی بھی ہو، تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ میں بھی یہی کہتی ہوں، یہ بہت بڑے ہیں انکل، آپ کے برابر لگتے ہیں بالکل۔ فریحہ بولی تو ریحان صاحب کا جاندار قہقہا گونجا۔ بابا؟ وہ صدمے میں بس یہی کہہ سکا۔ فریحہ نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے چڑھایا۔ اب تو یہ جنگ جاری رہنی تھی، یا تو اس گھر میں فریحہ رہتی یا وہ۔ خود سے عزم کرتے وہ لمبے لمبے ڈنک بھرتے کمرے میں چلا گیا۔ ریحان ملک پاکستان کے جانے مانے بزنس مین تھے۔ خود وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ ایسے میں ان کی شادی ان کی اپنی کلاس فیلو سے ہوئی تو خدا نے انہیں 2 بچوں سے نوازا، اسفندیار اور مریم۔ اسفندیار جب 12 کا تھا تب خدا نے انہیں مریم سے نوازا۔ ان دونوں کی عمر میں اتنا فرق تھا کہ اسفند ہمیشہ مریم کو گڑیا کی طرح رکھتا تھا۔ وہ مریم کے بارے میں مزید حساس ہو گیا جب مریم کے 12 سال کے ہونے کے بعد ان دونوں کی ماں ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسیں۔ اس ایکسیڈنٹ میں ریحان صاحب کو محض معمولی چوٹیں ہی آئی تھیں۔ مینو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے چاکلیٹس لایا ہوں۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی۔ وہ مریم کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا اور اس کے قریب بیٹھتے چاکلیٹ کا باکس اس کی جانب بڑھایا۔ مینو نے جھٹ سے باکس لیا، چاکلیٹ کی ریپر کھول کر کھانا شروع کر دی، پر چند سیکنڈ بعد وہ چاکلیٹ رکھتے اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کس لیے لائے ہیں؟ کام بتائیں۔ میں کام کے لیے تھوڑی لایا ہوں، تم میری بہن ہو، یہی یاد دلانے کے لیے لایا ہوں، اور بھی لا کر دے دوں گا اگر تم میری مدد کرو۔ اور میں صرف چاکلیٹس کے لیے آپ کی مدد کیوں کروں؟ چلو سنڈے کو میں تمہیں باہر بھی لے جاؤں گا، خوش؟ اب سنو کیا کرنا ہے۔ مینو کان لگا کر اسفندیار کی باتیں سننے لگی۔ نہ جانے دونوں میں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔
چند منٹ بعد مینو بولی تو صرف یہ، میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، میں اپنی ٹیچر سے وفادار ہوں۔ وہ دونوں مل کر چپکے سے فریحہ کے کمرے میں داخل ہوئے، جو دن میں سونے کی عادی تھی، مگر اس وقت کمرے میں جیسے رات کا سما تھا۔ اسفندیار نے چپکے سے ہاتھ میں موجود بلی کا بچہ نیچے اتارا اور خود وہ دونوں دبے قدموں باہر نکلے۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ فریحہ کے چیخنے کی آواز کمرے سے آنے لگی۔ مینو نے ہی اسے بتایا تھا اس کی ٹیچر بلیوں سے بہت ڈرتی تھیں۔ ریحان صاحب بھی چیخ و پکار سنتے اس کے کمرے کی جانب بھاگے۔ اسفندیار بھی مصنوعی فکر طاری کرتے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ اچھل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے زلزلہ آ گیا جو اتنا چلا رہی ہو، اسفندیار نے طنز کیا۔ ہٹائیں اسے یہاں سے، اس بلی کو ہٹائیں۔ وہ ابھی تک بیڈ پر اچھل رہی تھی۔ اسفندیار کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گئی۔ بلی ہی تو ہے بابا، آپ نے بتایا نہیں فریحہ کو کہ ہمارے پاس تو بل ڈاگ بھی ہے؟ اس نے بلی کو اپنے ہاتھوں میں کیا اور اس کا سر سہلایا۔ مجھے بلی سے ڈر لگتا ہے، دور ہٹائیں اسے، فریحہ زور سے بولی۔ مینو نے تعصب سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اب معصوم شکل بنائے کھڑا تھا، لیکن فریحہ اس کی یہ حرکت بھانپ چکی تھی۔ کتنی پیاری ہے یہ، ہاتھ لگاؤ۔ اسفندیار نے جان بوجھ کر گرفت ڈھیلی کی تو بلی بیڈ پر چڑھ گئی۔ فریحہ چیختی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری اور کمرے میں ادھر سے ادھر گھومنے لگی۔ اسفندیار بند کرو یہ سب، اٹھاؤ اس بلی کو، اور خبردار تم نے بچی کو ذرا بھی ڈرایا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ اسفندیار کے دل میں گویا اس کی چیخیں سن کر سکون ملا تھا۔ مینو نے بلی کو گود میں اٹھایا، کہیں فریحہ چیخ چیخ کر ان سب کے کان کے پردے نہ پھاڑ دے۔ بابا آپ سمجھائیں فریحہ آپی کو، اسفند بھائی آپ ہنسنا بند کریں، مینو نے سیریس کہا تو اسفند نے بمشکل ہنسی پر قابو کیا۔ فریحہ بھی اب کچھ نارمل ہوئی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، چہرے پر موجود آنکھیں کچی نیند کی گواہ تھیں۔ بابا یہ سب لازمی انہوں نے کیا ہے، انہیں میں اپنے گھر میں کھٹک رہی ہوں، یہ مجھے یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں۔ وہ سوں سوں کرتی ریحان صاحب کے ساتھ بیٹھی۔ مینو نے بلی کو باہر چھوڑ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود بھی فریحہ کے ساتھ بیٹھی اسے پانی پلانے لگی۔ کس نے کہا یہ اسفندیار کا گھر ہے؟ یہ گھر میرا ہے اور تم یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو، انہوں نے مان سے کہا اور اسفندیار کو گھوری سے نوازا تو اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ میں تو اب آپ کا بیٹا لگتا ہی نہیں ہوں، وہ جل کر بولا۔ مجھے 2 بیٹیاں مل تو گئیں، پھر کیا چاہیے؟ اور تم تو اب بڑے ہو چکے ہو، بقول فریحہ کے انکل ہو چکے ہو میری ہم عمر۔ انہوں نے لب دبا کر ہنسی روکی، البتہ مینو اور فریحہ کا قہقہ بہت اونچا تھا۔ اسفندیار نے سخت نظروں سے فریحہ کو گھورا اور دل ہی دل میں اس سے بدلہ لینے کا سوچتے واپس پلٹا جب وہ تینوں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ بابا، وہ چیختے ہوئے نیچے آیا۔ فریحہ اور مینو نے ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں اشارہ کیا۔ کیا ہو گیا؟ صبح صبح خیر تو ہے؟ ریحان صاحب نے ناشتے سے ہاتھ کھینچا۔ یہ دیکھیں، اس نے اپنے دانتوں کی طرف اشارہ کیا جو ہلکے نیلے ہو رہے تھے۔ ریحان صاحب کا جادار قہقہہ گونجا۔ یہ کیا ہوا؟ تم نے کیا کھا لیا ایسا؟ کچھ کھایا نہیں، میں نے نیند میں تیتھ برش کیا اور اب دیکھیں یہ کیا ہوا ہے، یہ ضرور ان دونوں نے کیا ہے۔ ہم کیوں کریں گے؟ فریحہ نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ کیونکہ پہلے میں نے بلی تمہارے کمرے میں چھوڑی تھی۔ وہ غصے میں اپنی بات قبول کر چکا تھا۔ ان دونوں نے ہی اس کے ٹوتھ پیسٹ میں نیلا فوڈ کلر ملا دیا تھا جس کا نشان اب تک باقی تھا۔ دیکھا بابا، میں کہہ رہی تھی انہوں نے کیا ہے یہ سب، اور اب دیکھیں ہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ اسفندیار اپنی ہی بات کہہ کر پچھتایا۔ یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ بھیا ویسے لگ رہا تھا آپ نے انک پی لی ہو، مینو زور سے پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگی۔ بات تو صحیح ہے، ریحان صاحب نے بھی تائید کی۔ ہنس لو، تم بھی اپنے بھیا پر ہنس لو اور مخالفین کو جوائن کر لو۔ بابا آپ بھی ہنس رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم نے بھی جو کیا وہ اچھا نہیں تھا، اب اگر ان دونوں نے بدلہ لیا ہے تو کیا برا ہے، انصاف کی بات ہے، ریحان صاحب بولے۔ آپ تو ہیں ہی انصاف کے علمبردار، میرے ساتھ ہوئی ہے نا انصافی، وہ جل کر بولا۔ مخالفین نہیں، ہم بیسٹ بڈی ہیں۔ فریحہ نے اسے چڑھانے کے لیے مینو کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری۔ میری اسٹڈی کی سیٹنگ کس نے چینج کری ہے؟ اتنی امپورٹنٹ فائل نہیں مل رہی میری، اسفندیار نے ملازم سے پوچھا۔
ابھی اسے جلدی میں نکلنا تھا اور یہ اسی کمپنی سے دوسری میٹنگ تھی جس میں وہ پہلے ہی فریحہ کی وجہ سے اس دن لیٹ ہو چکا تھا اور اب دوبارہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ وہ فریحہ بی بی نے کی ہے چینج، میں تو بہت منع کرتا رہا پر وہ نہیں مانی، ملازم ڈرتے ڈرتے بولا۔ فریحہ کو یہاں رہتے 3 ہفتے گزر چکے تھے، ایسے میں اس نے گھر کے کافی کام سنبھال لیے تھے جیسے کچن اور صفائی وغیرہ۔ جاؤ بلا کر لاؤ انہیں۔ اس کا غصے سے برا حال ہونے لگا۔ فریحہ کچھ دیر بعد اسٹڈی میں داخل ہوئی جہاں وہ چکر کاٹ رہا تھا۔ ماتھے پر موجود بل اور بھینچے ہوئے لب اس کے ضبط کے گواہ تھے۔ تم نے کس کی اجازت سے یہاں کی سیٹنگ چینج کی؟ ہاں؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ وہ گڑبڑائی۔ ریحان صاحب کی غیر موجودگی میں اس نے سوچا کیوں نہ یہاں کی صفائی کر دی جائے اور بے ترتیبی دور کر دی جائے۔ لوگ یتیم ہوتے ہیں مگر کسی کے گھر میں پڑے نہیں رہتے، کسی کے گھر میں دخل اندازی نہیں کرتے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ محض الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو وہ فریحہ کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ یہ گھر بابا کا ہے، میں نے سوچا۔ پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ ہاں ہاں، تم کیا سمجھی؟ تمہارے کہنے سے وہ تمہارے بابا ہو گئے؟ وہ بہت رحم دل ہیں، پر تمہیں خود سوچنا چاہیے، تم یہاں آ کر حق ملکیت نہیں جتا سکتی، یہ گھر میرا ہے۔ تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں کہاں جا سکتی ہوں؟ بابا مجھے جانے نہیں دیں گے۔ آنسو اس کے حلق میں گرنے لگے مگر اپنی آنکھوں پر اس نے بمشکل بند باندھا۔ تو انہیں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم انہیں بغیر بتائے بھی جا سکتی ہو۔ دنیا میں ہزاروں ہاسٹل، اور رہی پیسوں کی بات تو یہ رکھو میرا کریڈٹ کارڈ۔ اس نے فریحہ کی گود میں کریڈٹ کارڈ اچھالا۔ فریحہ نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ اذیت کی انتہا تھی۔ سامنے کھڑا شخص بالکل بے رحم ہو چکا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی اتنے رحم دل باپ کا اتنا بے رحم بیٹا، مگر کہہ نہ سکی کیونکہ یہ اس سے رحم کی بھیک مانگنا ہوتا۔ اسفندیار اسے ہر چیز کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا وہ اس کی احسان مند ہو جس کے گھر میں وہ رہ رہی تھی۔ جب ہی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی بہت جلد۔ اس نے کارڈ ٹیبل پر دھرا۔ آخر کار اس کے آنسو بہہ نکلے۔ صاف رنگت پر بہتے وہ آنسو موتیوں کی مانند تھے جسے وہ بے رحم شخص سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے فریحہ کے آنسو نظر انداز کیے۔ یہ اسے مزید مشتعل کر رہے تھے۔ اسے شاید آفس میں رہتے رہتے حکم چلانے کی عادت ہو چکی تھی۔ صنف نازک کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں یہ اسے آتا ہی نہیں تھا۔ اس دن بھی تمہاری وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، مجھے میری بلو کلر والی فائل ابھی ڈھونڈ کر دو۔ اس نے سامنے میز پر دھرا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ فریحہ نے سانس تک روک لیا۔ اس نے کہاں کسی کا غصہ دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور فائل تلاشنے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ فائل ملتے ہی اس نے اسفندیار کی جانب بڑھائی جسے اس نے جھپٹنے والے انداز میں لیا اور باہر چلا گیا۔ فریحہ وہیں بیٹھی آنسو بہاتی رہی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس گھر میں ہرگز نہیں رہے گی۔ اس کے بابا نے تو کبھی اسے ڈانٹا نہیں تھا اور یہاں اسے اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بابا، آپ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیتے، مجھے اس دنیا میں کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ روتے ہوئے اس نے جیسے اپنے بابا کو مخاطب کیا، پر جواب نہ ملا۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ اسفندیار کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے اب۔ روتے روتے اس کی ناک سرخ ہو گئی۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ یوں ہی کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ وہ جا چکی تھی، وہ سچ مچ جا چکی تھی۔ اس نے تو بس غصے میں سب سے کہا تھا۔ اسے پتا تھا فریحہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اسے لگا وہ مجبور ہے، مگر یہ بھول گیا کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے بعد وہ یہاں کیسے رہتی؟ بابا اور مینو نے اس سے ایک دن سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ کل رات ہی وہ جا چکی تھی، فقط ایک نوٹ چھوڑے جس میں صاف لکھا تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ فار گاڈ سیک، آپ میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں اتنی عقل نہیں تھی کہ یہاں سے نہ جاتی؟ بھیا، آپ کی وجہ سے گئی ہیں وہ، آپ نے انہیں کچھ کہا ہے۔ اس دن ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ انہیں اپنے بابا یاد آ رہے ہیں۔ مجھے بعد میں ملازم نے بتایا کہ آپ نے انہیں ڈانٹا ہے۔ وہ بے وقوف ہے اور کچھ نہیں۔ اسے اپنے گھر جانا چاہیے تھا مگر وہ وہاں بھی نہیں۔
جوان بچی ہے، اپنے دوست سے آخری وعدہ بھی میں وفا نہیں کر سکا، نہ جانے کہاں ہوگی وہ۔ یتیم کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا اسفندیار، مجھے فریحہ واپسی چاہیے، ورنہ بھول جانا تمہارا کوئی باپ بھی ہے۔ اس وقت ان کے الفاظ سخت ہو گئے۔ فریحہ انہیں مینو جتنی عزیز ہو چکی تھی۔ وہ دونوں جا چکے تھے۔ ایک دن سے اس نے اپنے تمام لوگوں کو اس کی تلاش میں لگا رکھا تھا۔ اسے افسوس ہوا، اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، اس کا ہنسنا یاد آنے لگا۔ دل میں تکلیف سی اٹھی، ان سیاہ گول آنکھوں میں آنسو یاد آنے لگے۔ اس کے دل میں تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس سے وہ بچ رہا تھا۔ اب اس نے خود سے عزم کر لیا تھا کہ اسے واپس گھر لا کر رہے گا۔ اسفندیار کو اطلاع ملی تھی کہ فریحہ یہیں ایک اسکول میں جاب کر رہی ہے اور قریب ہی ایک ہاسٹل میں رہتی ہے۔ 2 دن کے اندر اس نے فریحہ کو ڈھونڈ نکالا تھا، اور ان 2 دنوں میں وہ سویا تک نہیں تھا۔ سیاہ لینڈ کروزر کے ٹائر اسکول کے باہر چرچرائے۔ اس اسکول کے اونر سے اس کی اچھی جان پہچان تھی، جب ہی وہ پہلے ہی ساری بار اس کی گوشت گزار کر چکا تھا۔ وہ اسکول میں داخل ہوا، جہاں شاید اس وقت بریک کا ٹائم تھا۔ بچے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ ان سب کے بیچ فریحہ بچوں سے گھری بینچ پر بیٹھی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ سردیوں کے اوائل دن تھے، جب ہی اس نے سویٹر پہنا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ بہت معصوم اور کم عمر لگ رہی تھی۔ جاؤ بچوں، مجھے آپ کی ٹیچر سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ بچے اس کی بات سنتے فوراً سے بھاگ گئے۔ فریحہ البتہ اسے دیکھ کر چونک چکی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چلی تو گئی تھی میں آپ کے گھر سے، اب کیا لینے آئے ہیں؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ میں یہاں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، بابا بھی تمہیں یاد کرتے ہیں۔ تو انہیں کرنے دیں یاد، وہ آپ کا گھر ہے اور میں وہاں واپس اب نہیں جاؤں گی۔ اسفندیار نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، جو کسی روٹھی بچی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے ہنسی ضبط کی۔ تم میرے ساتھ واپس چل رہی ہو؟ میں نے وہ سب غصے میں کہا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا تم بے وقوفوں کی طرح باہر نکل جاؤ۔ تو آپ غصے میں تھے، آپ مان رہے ہیں۔ چلیں پھر، یعنی آپ اپنی غلطی مان رہے ہیں تو سوری کیوں نہیں کہہ رہے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولی۔ اسے پتہ تھا وہ انا پرست شخص کبھی سوری نہیں بولے گا اور اسے ساتھ لے جا نہیں سکے گا۔ میں اسفندیار ملک سوری بولوں؟ تو آپ کو اپنا نام نہیں پتہ تھا جو بار بار مجھے بتا رہے ہیں؟ سوری نہیں بول رہے تو میں بھی نہیں چل رہی۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ اسے ریحان صاحب کی بات یاد آئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سوری تو اس نے کبھی اپنی غلطی ہونے پر بھی نہیں بولا تھا، اور یہ لڑکی اس سے سوری بلوا کر چھوڑتی۔ سوری؟ کیا؟ میں نے سنا نہیں۔ میں نے کہا سوری، بہری ہو گئی ہو؟ اسفندیار جل کر بولا۔ اس کی سوری پر فریحہ گڑبڑائی۔ ایسے نہیں، کان پکڑ کر۔ اس نے فوراً سے فریحہ کے کان پکڑ لیے۔ وہ تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے نہیں، اپنے کان پکڑنے تھے۔ اسفندیار نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ ٹیچر ہوگی تم ان بچوں کی، میں بچہ نہیں ہوں جو کان پکڑوں۔ تم نے کہا تھا کان پکڑو تو میں نے کان پکڑ لیے، اب تم چلو۔ اس کی ایک نہ سنتے اسفندیار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لیے باہر نکلتا چلا گیا۔ فریحہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ فریحہ واپس آ چکی تھی۔ ریحان صاحب بھی اسفندیار سے نارمل ہو چکے تھے، مگر فریحہ اسفندیار کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ اس کے گھر آنے سے پہلے وہ کمرے میں چلی جاتی تھی، لیکن آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ آرام دہ سوٹ میں ملبوس لان کی طرف آ رہا تھا۔ فریحہ اور مینو دونوں پودوں کو پائپ سے پانی دے رہی تھیں کہ فریحہ نے شرارت میں مینو کی طرف پائپ کا رخ کیا، اور اس کے پیچھے سے آتے اسفندیار پر بھی مینو کے ساتھ پانی نے ان دونوں کو گیلا کر دیا۔ فریحہ تو اپنی جگہ پائپ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مینو نے بھی اسفندیار کا حیرت زدہ چہرہ دیکھا۔ یہ لڑکی اس کے سامنے آئے اور کوئی نئی افتاد نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تم؟ اسفندیار نے اسے گھورا۔ وہ اتنے دن بعد نظر آ رہی تھی، مگر آج اسفندیار کو اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، سچ میں، وہ معصومیت سے بولی، اور اپنے قدم ایک ایک کر کے پیچھے لیے تو اسفندیار اس کی چالاکی سمجھتے فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ اب وہ دونوں پورے لان میں بھاگ رہے تھے۔ یہ دونوں نہیں سدھر سکتے۔ مینو نے تعصب سے دونوں کو دیکھا، جو چوہے بلی کی طرح بھاگ رہے تھے۔ اسفندیار نے پانی کا پائپ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی فریحہ کی طرف رخ کیا۔ وہ پورا بھیگ گئی۔ اب وہ تینوں پورا بھیگ چکے تھے۔ تینوں تھک ہار کے وہیں گھاس پر بیٹھ گئے۔ اب بدلہ جو پورا ہو چکا تھا۔
اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھے بھگا دیا۔ تم نے شروع کیا تھا تو غلطی سے ہوا تھا، مجھ سے بھی غلطی سے ہوا۔ وہ دونوں اس سے پہلے مزید لڑتے، مینو چیخی، بس کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں اسنیکس لینے جا رہی ہوں، تب تک نو لڑائی۔ وہ دونوں پھر اس کی دھمکی پر سیدھے ہوئے، ورنہ ابھی ایک دوسرے کے بال کھینچنا شروع کر دیتے۔ اسفندیار کی نظر فریحہ کے چہرے پر پڑی، جہاں کچھ آوارہ گیلی لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اب اس کو دیکھنا سکون دینے جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی ہنسی اور وہ معصومیت بھرا انداز اسفندیار جیسے انسان کو بھی اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ نظریں اس کے چہرے سے ہوتی خد و خال پر گئیں تو اس نے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا۔ اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اسے بری کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ محبت نے چپکے سے اس کے دل میں بسیرا کر لیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نظر لگائیں گے؟ ایک تو یہ لڑکی اور اس کی زبان۔ اسفندیار اس بار کھل کر مسکرایا تو اس کا ڈمپل واضح ہوا۔ آپ اسفندیار ہی ہیں نا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کو پہلی بار اتنا ہنستے ہوئے دیکھا تو سوچا پوچھ لوں، یہ ڈمپل تو ورنہ اپنی شکل ہی دکھاتا نہیں ہوگا، میرے گال پر ہوتا تو ہر وقت چمکتا رہتا۔ وہ اب کی بار دلکشی سے مسکرایا۔ تو تم اسے چرا لو، اپنے پاس رکھ لو۔ وہ شرارت میں دل کی بات کہہ گیا۔ کیسے چرا لوں؟ ایسے تھوڑی ہوتا، پر بغیر ڈمپل کے بھی میں زیادہ کیوٹ ہوں، وہ فخریہ بولی۔ اسفندیار کے دل نے اس کی تائید کی۔ اب کی بار اس کا قہقہا گونجا۔ کچھ دیر میں مینو نے بھی انہیں جوائن کر لیا تھا۔ فریحہ بھی اپنا ڈریس چینج کر کے آ چکی تھی۔ وہ تینوں ابھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ اسفندیار نے ان دونوں کو گھر کے اندر بھیج دیا۔ گارڈ مستقل کسی آدمی کو روک رہا تھا، مگر وہ جیسے مان ہی نہیں رہا تھا۔ اسفندیار شور کی آواز سن کر گیٹ کی جانب بڑھا، جہاں وہ آدمی گارڈ سے زور آزمائی کر رہا تھا۔ دیکھیں صاحب جی، یہ آدمی اندر آنا چاہ رہا ہے زبردستی، میں نے اسے کہا ہے بڑے صاحب اجازت دے دیں تبھی میں اندر آنے دوں گا۔ کون ہو بھائی، کیا کام ہے؟ وہ واپس اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا۔ گارڈ نے اس لڑکے کو چھوڑا، اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی اور ایک پولیس کانسٹیبل بھی تھا۔ میں فریحہ کا چاچا ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے، ہم اپنی بیٹی کو لینے آئے ہیں۔ گارڈ نے گیٹ بند کر دیا۔ فریحہ نہیں ہے یہاں۔ وہ پہلے ہی ساری اصلیت سے واقف تھا، اس لیے دو ٹوک انداز میں بولا۔ وہ یہیں ہے، دیکھو لڑکے، ہم پولیس ساتھ لائے ہیں، ہمیں تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ پولیس یا پولیس کانسٹیبل؟ اس پولیس والے کو اپنی نوکری پیاری نہیں؟ جب ہی اسفندیار ملک کے گھر تک آ گیا، میں نے ایک بار کہہ دیا فریحہ نہیں ہے یہاں۔ اب ریحان ملک بھی یہاں آ چکے تھے۔ اسفندیار، انہیں کیا کام ہے؟ فریحہ سے پوچھو اور انہیں باہر کا راستہ دکھاؤ۔ دیکھیں، آپ ہوں گے بڑے لوگ، مگر وہ ہمارے گھر کی بیٹی ہے اور ہم آپ پر کیس کر دیں گے۔ آپ نے میرے بیٹے عزیز کی منگیتر کو زبردستی قید کر رکھا ہے۔ وہ لڑکا بولا تو اسفندیار کی رگیں تن گئیں۔ ہم نے قید کیا ہے؟ یہی ہے وہ، کیا کرو گے تم؟ اور وہ یہاں اپنی مرضی سے ہے، اسے یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا، میری موجودگی میں تو ہرگز نہیں۔ او بڈھے، اپنے بیٹے کو سمجھا لے، میں یہاں سے اپنی منگیتر کے بغیر نہیں جاؤں گا، اس نے غلاظت سے کہا، اور یہاں اسفندیار کی بس ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس لڑکے کی ناک پر مارا تو وہ کراہ اٹھا۔ اس سے پہلے وہ مزید اسے مارتا، ریحان صاحب نے اسے روکا۔ دیکھیں، آپ لڑکی کو بلا دیں تاکہ معاملہ یہیں کلیئر ہو جائے، پولیس والا اس سب کے بیچ میں بولا۔ کیوں بلا دیں؟ نہیں بلائیں گے، اسفندیار بولا۔ وہ لڑکا ابھی تک اپنی ناک پکڑے کھڑا تھا۔ رک جاؤ اسفندیار، فریحہ بیٹی ایک بار بول دے تو یہ لوگ چلے جائیں گے۔ ریحان صاحب نے ملازم کو فریحہ کو بلانے کو کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے یہاں آئی، سر پر دوپٹہ درست کرتے، دل میں کئی خدشات جنم لینے لگے۔ بتاؤ بیٹی، بغیر کسی دباؤ میں آ کر بتاؤ، تم یہاں اپنی مرضی سے ہو یا نہیں؟ میں یہاں اپنی مرضی سے ہوں، مجھے نہیں جانا یہاں سے۔ ہم بچی کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے، اس کی حفاظت کا معاملہ ہے، یہاں کوئی اس کا سگا نہیں ہے، فریحہ کے چچا بولے۔ انہوں نے میری منگیتر کو بہلایا پھسلایا ہے، یہ میری ہونے والی بیوی ہے، ہمارے تایا کی آخری نشانی ہے، بغیر کسی رشتے کے یہاں کیسے رہ رہی ہے؟ عزیز زہر خند آواز میں بولا۔ مجھے نہیں جانا۔ اس کے انکار پر عزیز آگے بڑھا اور فریحہ کی کلائی کو اپنے گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ فریحہ کراہ اٹھی، آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے بہنے لگے۔ اسفندیار کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے عزیز کے ہاتھ سے اس کی کلائی چھڑوائی اور اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔
فریحہ منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ مینو بھی باہر آ چکی تھی۔ اس نے فریحہ کو سنبھالا۔ گارڈ نے فوراً اسفندیار کو عزیز سے دور کیا، ورنہ وہ تو اس کا قتل کر دیتا۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ اگر اب تم نے اپنی گندی زبان سے اس کا نام لیا تو جان لے لوں گا، اس نے تنبیہ کی۔ اس سب میں اس کی شرٹ کا اوپر کا بٹن بھی ٹوٹ چکا تھا، مگر غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کس رشتے سے رکھو گے یہاں؟ اپنی رکھ۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتا، اس کے خون آلود چہرے پر اسفندیار نے تھپڑ مارا تو عزیز بھی اس پر چڑھ دوڑا۔ کیا ہو گیا ہے یہ؟ رک جاؤ۔ اسفندیار اور آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، تمیز کے دائرے میں رہے، ورنہ حوالات کی ہوا کھائے گا، ریحان صاحب نے فریحہ کے چچا کو کہا، جو ان کی پہنچ سے اچھی طرح واقف تھے۔ بچے کی بات بھی غلط نہیں، ایسے گھر میں اجنبی لوگوں میں وہ محفوظ نہیں ہے۔ میں اس کا سربراہ ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر میں اس سے شادی کروں گا، پھر وہ قانونی اور شرعی طور پر حق سے یہاں رہ سکتی ہے۔ اسفندیار کا لہجہ حتمی تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کی تسلی ہو گئی تو جائیں یہاں سے۔ ریحان صاحب بھی اس کی بات پر چونک اٹھے، مگر اس وقت یہی سب سے بہترین حل تھا۔ ان کے تو دل کی خواہش جیسے پوری ہو رہی تھی۔ اس کی اتنی اچانک بات پر سب کے چہرے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ فریحہ کے چاچا جو عزیز کو سنبھالے ہوئے تھے گڑبڑا گئے۔ اب تو وہ گھر انہیں اپنے ہاتھ سے جاتا دکھائی دیا۔ ان جیسے بڑے لوگوں کا وہ بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نکالو انہیں یہاں سے، اور یہ آئندہ دکھے نہ مجھے یہاں پر۔ اس نے دونوں گارڈز کو ہدایت دی۔ پولیس والا بھی معاملہ سمجھ کر چلا گیا، جبکہ گارڈ نے گن لوڈ کرتے ان دونوں کو ڈراتے ہوئے باہر نکالا۔ مینو بھی فریحہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ تم نے یہ بات محض انہیں بھگانے کے لیے کی تھی؟ انہوں نے جانتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسفندیار نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ اچانک فیصلہ اس کے دل نے لیا تھا، جو عزیز کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ کر ڈر چکا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے میرے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے، وہ دور اندیشی سے بولے۔ مجھے تمہارے فیصلے پر فخر ہے، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ فریحہ جیسی لڑکی کہیں نہیں مل سکتی۔ اس سے پوچھا یا اسے ہی بول دیا؟ اس سے تو نہیں پوچھا، سب کچھ اتنا اچانک ہوا، فکر نہیں کریں، پوچھ لوں گا۔ آخر آپ کا بیٹا جیسا لڑکا بھی اسے کہیں نہیں ملے گا۔ وہ شرارت سے بولا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ رات ہو چکی تھی۔ فریحہ کافی حد تک نارمل تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آرام کر رہی تھی کہ اسفندیار دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ دن والے حلیے سے اس وقت وہ بہتر حال میں تھا، بس ماتھے پر نیل کا نشان تھا جو شاید ہاتھا پائی میں آیا تھا۔ فریحہ اس کی جتنی شکر گزار ہوتی کم تھا۔ وہ اس گھر میں محفوظ تھی، ورنہ اس کے چچا اسے لے زبردستی اگر وہ کہیں اکیلی ہوتی۔ اس کی بے حسی نے اسے بہت چوٹ پہنچائی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اسفندیار نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، جو آج کچھ اداس لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ فریحہ نے دن والی بات نظر انداز کر دی تھی۔ ہم گڈ۔ تمہیں یاد ہے دن میں کچھ کہا تھا میں نے میرے یہاں سے نہ جانے کے بارے میں؟ وہ یقیناً وقتی تھا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس وقت پنک نائٹ سوٹ میں وہ کافی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ وقتی نہیں تھا، وہ دائمی تھا۔ یہ شادی ہوگی۔ آپ انکل کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں تو نہیں کریں۔ اب وہ یہاں نہیں آئیں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رسائی سے بولی۔ کہاں وہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک، کہاں وہ عام سی لڑکی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی نظر میں کتنی خاص تھی۔ سلطنت کے بادشاہ کے دل کی ملکہ۔ میں کسی کے کہنے پر یہ سب نہیں کر رہا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ میں بچہ نہیں ہوں جو کسی کے دباؤ میں آ جاؤں۔ تو پھر رحم دکھا رہے ہیں یتیم بے سہارا لڑکی کو پناہ دے کر؟ رحم دکھانے کے لیے شادی کون کرتا ہے ڈیمٹ؟ محبت کرتا ہوں تم سے۔ محبت؟ فریحہ کا منہ کھل گیا۔ تو اور کیا، میں ہر کسی کو کیا سوری بولتا پھرتا ہوں؟ تم سے بولا یعنی تمہاری فکر ہے، پرواہ ہے۔ تم چلی گئیں تو جیسے میرے سینے میں سانسیں اٹک گئی تھیں۔ اس کے والہانہ نظریں اس کی آنکھوں پر جمی تھیں، جو حیرت سے مزید بڑی ہو چکی تھیں۔ پر اچانک محبت مطلب؟ تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ وہ آبرو آ چکا تھا۔ نہیں، پر آپ سے شادی، آپ اتنے بڑے ہیں، مجھ سے ڈانٹتے ہیں۔ نہیں ڈانٹوں گا، تم سے محض 9 سال بڑا، اور یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب تم کسی کو پسند نہیں کرتی تو مجھے کر لو۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ آپ پروپوز کر رہے ہیں یا جبر دکھا رہے ہیں؟ کبھی کسی لڑکی کو پروپوز کیا ہو تو پتہ ہو۔ نہیں پتہ، پہلی اور آخری بار تمہیں کر رہا ہوں۔ اس نے جیب سے ڈبی نکالی جس میں اس کی ماں کی ڈائمنڈ رنگ تھی، اور گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔
کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے پوچھا گیا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اسفندیار نے خود اس کی انگلی میں رنگ پہنا دی۔ آپ کو پہلے تو میں پسند نہیں تھی، پھر اب یہ سب؟ تم سے میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے پچھلے رویے کے لیے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اب اظہار محبت کر لیا تھا تو کیسی شرم۔ وہ اپنے کان پکڑ کر بولتا فریحہ کو جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہا تھا۔ فریحہ کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ وہ اتنا خوبرو تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ رہنا چاہتی۔ میں بہت عام سی لڑکی ہوں، میرے لیے تم خاص ہو، میرے دل کے ملکہ۔ اسے معتبر کرتے اس نے فریحہ کو ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ وہ بادشاہ جیسے اس کا غلام ہوا جا رہا تھا۔ تمہاری چھوٹی چھوٹی شرارتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں، میں نے اب معافی بھی مانگ لی، گھٹنوں پر بھی بیٹھ گیا، اب بھی نہیں مانو گی؟ میری کچھ شرطیں ہیں، تمہارے ساتھ تمہاری ہر شرط منظور۔ فریحہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے روز آئس کریم لا کر دیں گے، میری بات مانیں گے، مجھے ڈانٹیں گے نہیں؟ نہیں ڈانٹوں گا۔ میری بھی شرط ہے، ہماری شادی پر تم لال رنگ پہنو گی، مجھے روز مسکرا کر آفس کے لیے بھیجو گی، اور اس نے فریحہ کی تھوڑی پکڑ کر اونچی کی، ایسے میں اس کی سانسیں سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، اور میرے 25 بچوں کی ماما بنو گی۔ چھوٹی سی ماما، وہ شرارت سے بولا۔ 25؟ نہیں نہیں، 2 بہت ہیں، اس نے جھرجھری لی۔ یعنی تم مان گئیں؟ اب کی بار اس کا جاندار کہا گونجا۔ شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ اس نے فریحہ کا ماتھا عقیدت سے چوما۔ دونوں کے درمیان یہ لمحہ ٹھہر گیا۔ گیٹ پر ہوتی دستک پر اسفندیار تھوڑا دور ہوا۔ یاہو، میری بھابھی بھی ہوگی، اف، وہ بھی اتنی کیوٹ سی۔ مینو چیختے ہوئے فریحہ کے ساتھ لگی۔ ریحان صاحب اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیے، جبکہ اسفندیار خجل ہوتا مسکرا دیا۔ ان سب کی خوشیوں کی دعا ریحان صاحب نے دل سے کی تھی۔